ویڈیو اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اس کے پاس میں 2 فرشتے آتے ہیں اور اس کو اٹھا کر بٹھاتے ہیں، بندے کو اٹھا کر کے بٹھاتے ہیں، اور انسان کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں، انسان اور جنات کے علاوہ، تو وہ ان فرشتوں کی آواز بھی سنتے ہیں۔ انہو لا يسمع قرآن علیم اتاؤ ملکان، تو 2 فرشتے اس مردے کے پاس میں آتے ہیں، پھر اس کو بٹھانے کے بعد میں اس سے سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے اور تو اس شخص کے بارے میں کیا کہتا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ تو بہرحال قبر والی زندگی کا ثبوت قرآن کریم کی مختلف آیات سے ہے، بخاری شریف کی روایت سے ہے، ابو داؤد شریف کی روایت سے ہے، ترمذی شریف کی روایت سے ہے۔ اور ترمذی شریف کی روایت کس کی؟ ابو سعید خدری کی۔ اور ابو داؤد روایت کس کی ہے؟ حضرت برا بن عازب کی۔ اور بخاری شریف کی روایت کس کی؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ تو یہ جو بخاری میں سب روایت ہے، یہ کہاں سے؟ قرآن سے ہی تو ہوگی یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے۔ تو بہرحال 2 زندگی قرآن کریم سے ثابت ہے، اور یہاں پر جو اس کو بیان کیا، اور تیسری جو زندگی تھی اس کو قرآن کریم کی دوسری آیات میں اور مختلف روایات میں بیان کیا گیا ہے۔ پھر آگے بیان فرمایا ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ پھر آگے بیان فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا، جتنی بھی چیزیں ہیں۔ ایسا نہیں کہ بھئی 1-2 چیزوں کو پیدا کیا اور باقی چیزوں کو نہیں پیدا کیا۔ ابن عطا رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ دیکھو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے دنیا کی تمام چیزوں کو انسانوں کے لیے پیدا کیا۔ اب انسان کو اللہ رب العزت نے کس کے لیے پیدا کیا؟ اپنے لیے پیدا کیا۔ اللہ نے قرآن کریم میں ایک جگہ پر بیان فرمایا سورۃ الذاریات میں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو تمام چیزوں کو اللہ رب العزت نے کس کے لیے پیدا کیا؟ انسان اور جناتوں کے لیے پیدا کیا۔ جیسا کہ اللہ کے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، کہ بلا شبہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے اور تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تو اب ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم متوجہ ہو کر اور یکسو ہو کر اللہ کی عبادت میں لگ جائیں اور مخلوق خدا کی خدمت میں لگ جائیں۔ ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات۔ اب ایک دوسرا مسئلہ یہاں پر یہ پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے تمام چیزوں کو انسان کے لیے پیدا کیا ہے تو اب تمام چیزوں میں جو ہے نا اباحت ہے، تمام چیزیں جو ہے نا حلال ہیں۔ تمام چیزیں کیا ہیں؟ تمام چیزیں حلال ہیں، کیونکہ انسانوں کے فائدے کے لیے پیدا کی گئی ہے، تو تمام چیزیں کیا ہیں؟ ہمارے لیے حلال ہیں۔ تو علماء کا ایک طبقہ تو یہ کہتا ہے کہ روئے زمین کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اصل میں تو مباح ہیں، وہ حلال ہے انسان کے لیے، کیونکہ اللہ نے بیان فرمایا کہ اسی نے روئے زمین کی تمام چیزوں کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ ہاں جن چیزوں کا حرام، جو چیزیں حرام ہیں تو وہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے ان کا حرام ہونا، لیکن اصل جو چیزوں میں اباحت ہے ان کا مباح ہونا ہے۔ اور علماء کا دوسرا طبقہ یہ کہتا ہے کہ یہاں پر اللہ رب العزت نے جو ہے، دیکھو یہاں پر یہ نہیں بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت نے تمام چیزوں کو جو ہے نا حلال قرار دے دیا ہے، بلکہ اصل تو جو ہے نا حرام ہونا ہے، اور اگر کوئی چیز حلال ہوتی ہے تو وہ قرآن و حدیث سے، قرآن و سنت سے جو ہے نا اس کا ثبوت ہوتا ہے۔ تو یہ 2 طبقے ہو گئے۔ تفسیر بحر محیط میں ابن حیان رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ اس میں اللہ رب العزت نے حلال ہونے کو اور حرام ہونے کو بیان نہیں فرمایا ہے کہ بھائی روئے زمین کی تمام چیزیں انسان کے لیے حلال کر دی گئی یا روئے زمین کی تمام چیزیں انسان کے لیے حرام ہیں، ان تمام چیزوں کو نہیں بیان فرمایا، بلکہ اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ بیان فرمایا کہ یہاں پر جو لام ہے لکم میں، لکم ل یہ سببیت کے لیے ہے۔ لام کس کے لیے آیا؟ یہ سببیت کے لیے، یعنی تمہارے سبب سے، تم سبب بنے ہو،
تمہارے لیے اللہ رب العزت نے تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے تمہارے سبب سے. تو یہاں پر حلال ہونے کا اور حرام ہونے کا کوئی مطلب نہیں ہے، بلکہ حرام ہونا اور حلال ہونا یہ قرآن کریم کی دوسری نصوص سے اور سنتوں سے ثابت ہے کہ کون سی چیز حلال ہے اس کو اللہ نے اور اس کے رسول نے بیان کر دیا، کون سی چیز حرام ہے اس کو اللہ نے اور اس کے رسول نے دوسری جگہ پر بیان کر دیا. یہاں پر تو جو ہے نا صرف فائدہ اٹھانے کے لیے کہا جا رہا ہے، فائدے کے لیے جو ہے بیان پیدا کی گئی ہے اس کو بیان کیا گیا ہے. اب انسان کے لیے اگر غور کیا جائے تو دنیا کی جتنی بھی چیزیں نا ساری کی ساری فائدہ مند ہے. ایسا نہیں کہ بھائی ایک چیز فائدہ مند ہے ایک چیز فائدہ مند نہیں ہے. یہاں تک کہ سانپ کا زہر بھی انسان کے لیے زہریلی اشیاء بھی فائدہ مند ہے. جیسا کہ آپ حضرات ڈاکٹر حضرات ہیں کہ سانپ کے زہر سے بھی جو ہے نا دوائیاں بنائی جاتی ہیں، کہ جس میں غالباً میں نے سنا تھا کہ کینسر کی دوائیاں بنائی جاتی ہیں. تو بہرحال تو زہریلی اشیاء بھی انسان کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے. وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ. اب اللہ رب العزت نے اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پہلے تو زمین بنائی، پھر اس کے بعد میں اللہ رب العزت نے قصد راست کیا آسمانوں کی طرف، یعنی آسمان کی تخلیق کی طرف. جیسا کہ عبداللہ ابن سلام اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ پہلے اللہ کا عرش پانی پر تھا اور کوئی چیز نہیں تھی، کوئی مخلوق نہیں تھی. پھر اللہ رب العزت نے مخلوقات کو پیدا کرنا چاہا تو اللہ رب العزت نے کیا کیا کہ پہلے تو جو ہے زمین سے آبی بخارات کو، پانی کے جو بخارات تھے، پانی یعنی ان بھاپوں کو جو ہے اٹھانے سے پہلے زمین کو پیدا کیا. پھر اس کو پیدا کرنے کے بعد میں اللہ رب العزت نے آبی بخارات کو آسمان کی طرف اٹھایا. پھر آسمان کو اللہ رب العزت نے جو ہے نا پیدا کیا، یعنی پہلے زمین کو جو ہے پیدا کیا گیا، پھر اس کے بعد میں آسمان کو پیدا کیا گیا. جیسا کہ اس روایت سے جو عبداللہ ابن مسعود اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اور دیگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بھی منقول ہے کہ انہوں نے بھی نقل کیا ہے، جب اللہ رب العزت نے یعنی پانی کو جب خشک کر دیا تو خشک کرنے کے بعد میں اس خشک پانی سے زمین کو بنایا. پھر زمین کو پیدا کرنے کے بعد میں آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا. اب ایک زمین سے اللہ رب العزت نے 7 زمینیں بنائی، ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک، ہے نا. جیسے آسمانوں کا اللہ رب العزت نے 7 بنایا، جس کا ذکر اللہ رب العزت نے یہاں پر بھی بیان کیا ہے. اور 7 سماوات طباقا سورہ ملک میں ہے کہ تہ بتہ اللہ رب العزت نے آسمانوں کو بنایا. جیسے پیاز کے چھلکے ہوتے ہیں نا، پیاز کے چھلکے ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک، اسی طریقے سے ایک کے اوپر ایک. پھر اللہ رب العزت نے اس زمین کو پانی پر رکھا اور پانی کے اندر جو ہے نا مچھلی ہے. پانی کے اندر کیا ہے؟ مچھلی ہے، اور مچھلی صفات پر ہے، ایک چکنا پتھر ہے بالکل اس کے اوپر، اور وہ صفات فرشتے پر ہے، اور فرشتہ جو ہے پتھر پر ہے، اور وہ پتھر ہوا میں ہے. وہ پتھر کس میں ہے؟ ہوا میں. اس سے جو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہوا کی طاقت، جو مادی چیزیں ہیں ان میں سب سے زیادہ طاقت کس کی ہے؟ ہوا کی. ہوا کے اندر سب سے زیادہ طاقت ہے. اس لیے مسند احمد کی ایک روایت میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مادی طاقتوں میں سب سے زیادہ طاقتور چیز کس کی ہے؟ ہوا کی ہے. یہ بلائے مصیبتیں پریشانیاں وغیرہ آتی ہیں، ان سے بھی زیادہ طاقتور بنی آدم کا صدقہ ہے کہ ایک ہاتھ سے صدقہ کرے اور دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. تو ان تمام طاقتوں سے بڑھ کر یہ انسان کا صدقہ کرنا ہے کہ انسان صدقہ کرتا ہے تو بڑی بڑی مصیبتیں پریشانیاں جو ہے نا ٹل جاتی ہے. اس لیے حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے مریضوں کا علاج صدقوں کے ذریعے سے کیا کرو. کس کے ذریعے سے؟ صدقوں کے ذریعے سے. صدقہ بھی کرے، ڈاکٹر حضرات کے پاس میں بھی جائے، دونوں چیزوں سے علاج کریں، کیونکہ دونوں چیزوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا. صدقے کو بھی اللہ نے پیدا کیا اور ڈاکٹر حضرات اور دوائیوں کو بھی اللہ رب العزت نے پیدا کیا.
تو اس سے جو یہ پتہ چلتا ہے کہ پہلے زمینیں پیدا کی گئی، پھر اس کے بعد میں آسمانوں کو پیدا کیا گیا، لیکن زمینوں کو جو ہے نا بعد میں پھیلایا گیا ہے۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور زمینوں کو آسمانوں کے بعد میں جو ہے نا بچھایا گیا، پھیلایا گیا۔ ابن جریر نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے، اس میں یہی ہے کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ 6 دن میں آسمانوں کو، زمینوں کی چیزوں کو پیدا کیا گیا، اور زمینوں کی تخلیق اتوار کے دن سے ہوئی۔ اتوار اور پیر میں زمین کو بنایا گیا، اور منگل اور بدھ میں زمینوں کی تمام چیزوں کو پیدا کیا گیا۔ جتنے بھی پہاڑ ہے، درخت ہے، اشجار ہے، انہار ہے، جو چیزیں ہم کو نظر آتی ہے، نظر نہیں آتی، سب کو اللہ رب العزت نے 2 دن میں پیدا کیا۔ اور پھر اس کے بعد میں جمعرات اور جمعہ میں اللہ رب العزت نے آسمانوں کو پیدا کیا، اور جمعہ کی آخری ساعت میں عصر کے بعد سے لے کر رات تک کے اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ تو اس سے جو یہ بات معلوم ہوتی ہے، اور یہ جو روایت ہے عبداللہ بن سلام کی، یہ بالکل صحیح روایت ہے جس کو عبداللہ بن سلام نے بیان کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایسی روایت نقل کی ہے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ زمینوں کو پہلے پیدا کیا گیا، آسمانوں کو بعد میں بنایا گیا، اور زمینوں کو آسمانوں کو پیدا کرنے کے بعد میں پھیلایا گیا اور بچھایا گیا۔ صرف حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایسے مفسر ہے جو یہ کہتے ہیں کہ پہلے آسمانوں کو پیدا کیا گیا، پھر زمین کو پیدا کیا گیا۔ یہ ان کا قول باقی تمام مفسرین کے خلاف ہے، اس لیے ان کے قول کا اعتبار نہیں۔ بہرحال ان کے پاس میں بھی کوئی دلیل ہوگی، اور وہ دلیل انہوں نے یہ پیش کی ہے کہ اللہ رب العزت انتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها، کیا تم زیادہ مضبوط ہو یا آسمان زیادہ مضبوط ہے پیدائش کے اعتبار سے؟ کہ اللہ رب العزت نے آسمان کو بلند کیا اور اس کو موٹا بنایا، رفع سمكها فسواها وأغطش الليل وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها، پھر اس کے بعد میں زمین کو پھیلایا۔ اسی سے انہوں نے دلیل پکڑی۔ لیکن باقی مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر اللہ رب العزت نے آسمانوں کے بعد میں زمین کو بچھایا ہے۔ زمین کو تو اللہ رب العزت نے آسمانوں سے پہلے پیدا کر دیا، اور اس کی مثال بھی دی گئی ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے، علامہ عماد الدین کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی مثال دی ہے۔ جیسے کوئی عمارت بنانی ہوتی ہے تو سب سے پہلے فاؤنڈیشن کو بنایا جاتا ہے نا، نیچے کے حصے کو بنایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد میں جو ہے نا اوپر کے حصے کو بنایا جاتا ہے۔ تو ایسے ہی اللہ رب العزت نے پہلے نچلے حصے کو، زمین کو بنایا، پھر اس کے بعد میں آسمانوں کو اللہ رب العزت نے بنایا۔ ہاں، وہ جو روایت ہے جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا، کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ ایک مرتبہ زور سے پکڑا، اور پکڑ کر کے کہا کہ آئے ابو ہریرہ، اللہ رب العزت نے مٹی کو سنیچر کے دن پیدا کیا، اور پہاڑوں کو اللہ رب العزت نے اتوار کے دن پیدا کیا، درختوں کو پیر کے دن پیدا کیا، اور برائیوں کو منگل کے دن پیدا کیا، اور نور کو بدھ کے دن پیدا کیا، اور جانوروں کو اللہ رب العزت نے جمعرات کے دن پیدا کیا، اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے جمعہ کے دن عصر کے بعد میں آخری رات تک کے درمیان میں جو حصہ ہوتا ہے اس میں پیدا کیا۔ لیکن یہ جو روایت ہے یہ صحیح روایتوں کے یعنی مقابل ہے، ان سے اختلاف ہوتا ہے، کہ ان روایتوں میں تو یہ ہے کہ 2 دن میں زمین پیدا کی گئی، 2 دن میں زمین کی اشیاء پیدا کی گئی، 2 دن میں جو ہے نا آسمانوں کو پیدا کیا گیا۔ اسی لیے یہ حضرت ابو ہریرہ کی جو روایت ہے جس کو امام مسلم نے نقل کیا، جس میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر فرمایا کہ یہ چیز اس دن پیدا ہوئی، یہ چیز اس دن پیدا ہوئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں کلام کیا ہے، اور امام مدینی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے محدث تھے، انہوں نے بھی جو ہے نا اس میں کلام کیا ہے، یعنی بحث کی انہوں نے، اور انہوں نے کہا کہ یہ روایت اصل میں حضرت ابو ہریرہ کی جو ہے، یہ حضرت کعب احبار جو بہت بڑے عالم تھے، یہودیوں کے بعد میں مسلمان ہوئے تھے، تو ان کا یہ اپنا قول ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا، لیکن بہرحال ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس میں بھی کوئی دلیل ہو، لیکن چونکہ یہ قرآن کریم کی آیتوں سے ٹکرا رہی ہیں اور دوسری صحیح حدیثوں سے ٹکرا رہی ہے،
تو لہٰذا اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، مانا تو جائے گا اسی کو جو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سورہ فصلت میں بھی بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت نے 2 دن میں زمین کو بنایا، پھر 4 دن میں اللہ رب العزت نے زمین کی اشیاء کو بنایا، پھر 2 دن میں اللہ رب العزت نے آسمانوں کو بنایا، تو اسی کو جو ہے مانا جائے گا اور اسی کا اعتبار کیا جائے گا۔ بہرحال یہ قرآن کریم کی جو ہے نا کچھ مختصر تفسیر تھی جس کو اب حضرات کے سامنے جو ہے نا بیان کر دیا گیا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28 اور آیت نمبر 29 کی تفسیر۔ تو اللہ رب العزت نے ان تمام چیزوں کو جو ہے نا ہم انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے، ہم ان سے فائدہ اٹھاتے رہے لیکن اس خالق کا شکر بھی ادا کرتے رہے، اس خالق کی نعمتوں کو یعنی خالق کی نعمتوں کی قدردانی بھی کرتے رہے کہ اللہ رب العزت نے کھانے پینے کے لیے تمام چیزیں دی۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو ہے نا اللہ کی نعمتوں کی کتنی ناشکری کرتے ہیں۔ اچھے لوگ، پڑھے لکھے لوگ اناج کو پھینک دیتے ہیں، ہے نا، گھروں میں کھانا زیادہ بن جاتا ہے، ایسا نہیں کہ بھائی چلو فریج میں رکھا جائے، اس کو گرم کر کے رکھا جائے، دوسرے دن کھایا جائے، تیسرے دن کھایا جائے۔ یعنی اتنی ناقدری ہو رہی ہے کہ اس ناقدری کی وجہ سے بڑے بڑے عذاب آ رہے ہیں۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا تو آنکھوں کو غلط استعمال کر رہا ہے، کانوں کو غلط استعمال کر رہا ہے، زبانوں کو غلط استعمال کر رہا ہے، ان نعمتوں کی ناقدری کر رہا ہے نا۔ تو اس وجہ سے بڑے بڑے عذاب آ رہے ہیں۔ یہ زلزلے جو آ رہے ہیں کس وجہ سے آ رہے ہیں؟ انہی وجہ سے آ رہے ہیں۔ یہ طوفان آ رہے ہیں کس وجہ سے آ رہے ہیں؟ سونامی آ رہی ہے کس وجہ سے آ رہی ہے؟ یہ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرنے کی وجہ سے، اور ایمان جو سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کی، اس کی بھی ناقدری کی جا رہی ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو بھی اور مجھ کو بھی کہنے اور سننے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔